اللہ کریم نے ہمارے اعمال نہیں ہماری نیت کو دیکھنا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے۔ یہ نیت ہے کیا؟ نیت ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ہماری سوچ جو ہے اس میں بیماری ہوتی ہے۔ نفرت بیماریوں کی جڑ ہے۔ نفرت، حسد، کینے، بغض، بدلے، رنج، غم، گلے، شکوے، شکایتیں، تکبر، یہ بیماری کا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ یہ میں کا آغاز ہوتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی نفی ہوتی ہے۔ یہ لا جو آپ کی اپنی ہونی چاہیے، اپنی نفی ہونی چاہیے، اس کی بجائے آپ کی میں کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کہہ تو رہے ہوتے ہیں نہیں ہے کوئی تیرے سوا، لیکن ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں میں، میرا، میں، میرا، اور لڑائی دوسرے انسانوں سے آپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہماری نفرتیں زیادہ تر اپنے ہی قریبیوں سے ہوتی ہیں۔ یہ بھی عجیب طرفہ تماشا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ شادی ہو، مرگ ہو، جن لوگوں کو آپ بے تابی سے، جن کا آپ انتظار کرتے ہیں یا آپ انہیں شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کارڈوں پہ ان کے نام لکھنے ہوتے ہیں، یا سب سے پہلے انہیں کارڈ ڈالنے ہوتے ہیں، یا لسٹوں میں جن کو ضرور کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، آپ سب سے زیادہ ناراض بھی انہیں سے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ انہی لوگوں سے آپ کی نفرتیں اور کمپٹیشنز اور نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ وہی خون آپ کے اندر ہوتا ہے جو ان لوگوں میں ہوتا ہے، اور اسی سے نفرت جو ہے وہ آپ کے اپنے جسم کو بھی نقصان دے رہی ہوتی ہے، دوسروں کو تو جو دے رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے تو حسد کیا ہے؟ ایک سوچ ہے۔ حسد جو ہے وہ ایک انسان دوسرے سے کرتا ہے سوچ میں، جا کے اس کو ٹچ نہیں کرتا، لیکن اس کے حسد سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کی اپنی نیکیاں یا اس کی اپنی پازیٹیوٹی ضائع بھی جاتی ہے۔ تو جس وقت آپ کی سوچ بیمار ہو جاتی ہے، آپ کی روح بیمار ہوتی ہے، آپ کی روح کمزور ہو جاتی ہے، جب اس کا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتی ہے اور غیر اللہ میں مشغول ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ ہے، باقی سب غیر اللہ ہے۔ اگر اللہ کے ریفرنس سے آپ اس کی مخلوق کو دیکھیں گے، پھر سب ہر طرف اللہ ہی کا ریفرنس ہے، لیکن اگر آپ اللہ کو بیچ میں سے نکال کے اور اپنی میں کے ساتھ دیکھیں گے تو بہت چھوٹے لیول پہ چلے جائیں گے، اور آپس میں انسانوں کی یہ جو لڑائیاں، نفرتیں، حسد، کینے، بغض ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہو کے بڑی بڑی جنگوں میں بھی ہو جائیں گے، اور بیماریاں اور تباہی اور پولوشن اور سارا کچھ، سماجی، اخلاقی، ہر طرح کی تباہی۔ انسان اس کائنات میں ابھی تک وہ واحد مخلوق نظر آ رہی ہے جس کے پاس سوچنے اور کرنے کی ایبیلٹی نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جانور نہیں سوچتے یا جراثیم نہیں سوچتے، لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں تو شیر آج سے 5000 سال پہلے بھی ایسے ہی رہ رہا تھا، ہاتھی بھی ایسے ہی رہ رہا تھا اور یہی کچھ کھا رہا تھا۔ نہ اس نے نئی ڈشیں تخلیق کی، نہ اس نے رہنے سہنے کے کچھ نئے گھر بنائے، نہ اس کو برج خلیفہ بنانے کا خیال آیا، نہ اس کو کوئی اور نئے جنگل کے اندر ماڈلنگ کا خیال آیا۔ شیر ہو، کتا ہو، بھیڑیا ہو، مکھی ہو، مچھر ہو، پودے ہوں، یہ سب ایک ہی فیشن پہ ہیں۔ یہ حضرت انسان ہے جو ظاہری طور پر بھی بہت سی ترقی کر رہا ہے، نئی سے نئی انوویشنز کر رہا ہے، چاہے وہ خلاؤں میں اڑنا ہے، ہواؤں کے بعد اب خلاؤں میں جانا ہے، پھر یہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی، چاہے تباہی ہے چاہے فائدے کی چیزیں ہیں۔ نئی نئی بیماریاں ہیں تو نئی نئی ٹیکنالوجیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پھر نئے نئے کاروبار ہیں، نئے نئے روزگار ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ایسے فیلڈ ہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے ان کا نام ہی نہیں تھا۔ تو روزی روٹی دینے کے اللہ نے بہانے کئی بناتا جا رہا ہے، لیکن حضرت انسان اس ظاہری ترقی کے باوجود جو اندرونی ترقی ہے اس میں بہت پیچھے رہتا ہے، اور اس میں وہ ایک دوسرے سے نہیں سیکھتا۔ ظاہری ترقی میں وہ ایک لیول پہ چلا گیا ہے، اس نے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے، تو اگلا آئے گا تو وہ کہے گا ہم نے 100 منزلہ بنانی ہے، دوسرا کہے گا ہم نے 300 منزلہ بنانی ہے۔ ایک چاند تک پہنچنے کا دعوے دار ہوا ہے تو دوسرا اس سے آگے دوسری کیکشاؤں کی بات کرنا شروع ہو گیا۔ لیکن جو اندر کی ہماری ترقی ہے وہ ہم اپنے باپ ماں کو بھی نہیں مانتے، اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، یاروں کو بھی نہیں مانتے، اور اگر مان لیں تو پھر ماننے پہ آئیں تو جس سے عشق ہو جائے اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشق کی ضروری ہے، یہ عشق ہو جائے تو پھر بندہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے بڑی خطرناک چیز۔ جب تک یہ کچا ہوتا ہے، ابھی اس میں ہوس ہوتی ہے، بڑے خطرے ہوتے ہیں۔